اسی طرح جسم پر دانے ہو جانا، چہرے پر دانے ہو جانا، بعض خواتین کا یا بعض مردوں کا مختلف لباس نہ پہن پانا، اس کا ری ایکشن ہو جاتا ہے، اس حوالے سے کچھ تھوڑی روشنی ڈالیے. بہت سارے مسائل ہیں اس حوالے سے. اصل میں بیسیکلی یہ تو خون کی خرابی کی وجہ سے ہوتے ہیں. سورائسس جو ہے وہ وائٹ سیل کا بگاڑ ہے. اچھا وائٹ سیل ہاں بگڑ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے سورائسس پیدا ہوتے ہیں. وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اکٹھے ہونے لگتے ہیں اور وہ پھر پھوٹنے لگتے ہیں اکٹھے ہو کے جلد میں، وہ سورائسس کہلاتا ہے. وہ تو خون کی مختلف خرابیاں ہیں. اچھا، اب اس کا اگر علاج ہم الگ الگ بیان کریں تو بہت ہی، وہ تو طویل ایک موضوع ہے اس کا، تو جلد کا تو امراض جلد کا. لیکن ایک آسان سے اس کی بات یہ ہے کہ چاہے سورائسس ہو، چاہے خارش ہو، چاہے جسم میں پھوڑے اٹھتے ہوں، چنبل ہوتا ہو، یہ اس چیزوں کی بات ہے. اس کے لیے 3 چیزیں استعمال کرے آدمی. سنا مکی تنکوں سے صاف کر لے، پھلی ہوتی ہیں اس میں اور تنکے ہوتے ہیں، یہ نکال دے اس میں سے، خالی سنا لے لے. نیم کے پتے، مہندی کے پتے، ان تینوں کو بالکل پاؤڈر کر لے. سنا کی مکی کے اسے پتے چاہیے لینے؟ ہاں، صرف پتے لینے. سنا مکی، ہاں، ڈنٹا نکال دیا ورنہ مروڑ پیدا کرتے ہیں. اور نیم کے پتے لے لیں. اچھا، اور مہندی کے پتے لے لیں. اچھا، یہ تمام چیزیں ہم وزن لے لیں ہم. اب اس کو پاؤڈر بنا کے اپنے پاس رکھ لیں. 2 گرام پاؤڈر صبح اور شام استعمال کریں. 00 کا کیپسول آتا ہے ایک، 00 صحیح. ہاں، اس کو بھر لیں ہم. تو وہ 2 گرام ہوتا ہے اس میں پاؤڈر. ایک کیپسول میں 1 گرام آتا ہے، 2 گرام ہو جاتا ہے. 2 گرام کھانا شروع کریں. پہلے 1 گرام سے شروع کریں کہ 1 گرام صبح، 1 گرام شام کھائے. اگر پیٹ میں کسی قسم کی کوئی مروڑ، کوئی ریئیکشن نہیں ہوتا آنتوں میں، معدے میں، تو پھر ڈبل کر دے کیپسول اس کے. اچھا، ایک ٹائم تک لیکن استعمال کرنا پڑتا ہے اس کو، کم سے کم 3 سے 4 ماہ تک مسلسل اس کو استعمال کرتا رہے. کبھی موشن آئیں گے، کبھی نہیں آئیں گے، لیکن جلد 1 مہینے کے بعد بہتر ہونے لگتی ہے. پھوڑے پھنسی، یہ الرجی، سن الرجی، کاسٹک الرجی. سن الرجی یہ ہوتی ہے کہ جیسے کہ ہم باہر نکلے دھوپ میں تو اب وہ جلد جو ہے نا اکڑنا شروع ہو گئی، چٹکنا شروع ہو گئی، یا خارش شروع ہو گئی، یہ سن الرجی کہلاتی ہے. اور بعض اتنی ہوتی ہے کہ دھوپ میں نکلنے پہ ورم آنے لگتا ہے جسم پہ. آئی نا سمجھ بات؟ کاسٹک الرجی یہ صابن کا استعمال، سرف کا استعمال سے اکثر عورتوں کے ہاتھوں میں وہ ہو جاتی ہیں، ریش ہو جاتی ہیں اور جھائیاں ہو جاتی ہیں، یا ایگزیما وغیرہ بڑھنے لگتا ہے، ان کے کھال پھٹنے لگتی ہے. یہ کاسٹک الرجی بھی ہوتی ہے. آئی نا سمجھ بات؟ یہ سب چیزیں جو ہیں اس سے، اچھا چنبل ہوتے ہیں، کھال پلٹ جاتی ہے، موٹے موٹے چنبل ہو جاتے ہیں، ان سب کے لیے، ہاں پاؤں پھٹ رہے ہوتے ہیں، ان سب کے لیے یہ بہترین چیز ہے. آئی نا سمجھ بات؟ اچھا، اب انہی چیزوں کو ہم نے 50 گرام لیا، یہ 150 گرام ہو گیا. اب اس میں ہم نے تلے کا تیل یا سرسوں کا تیل 300 گرام ڈال دیا. ڈبل. ہاں، ایک پیسٹ بن جائے گا یہ. ہاں. اب اس کو ہم جلائیں گے ہلکا ہلکا. جب یہ جل جائیں چیزیں تو تیل نتھار لیں، چھان لیں. اس تیل کی مالش بھی کریں اگر جسم پہ زخم ہے تو، یا دانے ہیں تو یہ بہت آسان، سستا اور بہترین نسخہ ہے. آئی نا سمجھ؟ امراض جلد کے لیے. اچھا، یہ شوگر کے لیے بھی مفید ہے، کیونکہ شوگر بھی خون میں خرابی پیدا کرتی ہے. خون کی خرابی سے ہی ہوتا ہے وہ شوگر ہوتی ہے، تو اس کو بھی یہ موافق ہے. بہت لوگوں کو تو اتنی موافق آ جاتی ہے کہ ان کو بغیر کسی دوا کے شوگر ان کے لیول لینے لگتی ہے.
آئی نا سمجھ، اور کچھ عرصے استعمال کریں تو لبلبا کام کرنے لگتا ہے. اچھا سنا کے بارے میں تو ویسے بھی حدیث ہے سرکار عالم کیا آپ نے فرمایا کہ سوائے موت کے ہر مرض میں مفید ہے. نہیں اس کا کوئی سائڈ افیکٹ تو نہیں؟ کس کے سائڈ افیکٹ میں نے بتایا نا پہلے ہی کہ اگر ایک کیپسول سے ہم شروع کریں، کیونکہ اگر ہم ڈبل کھائیں اور ہمارا معدہ عادی نہ ہو تو موشن آئیں گے، مروڑ ہوگی، صحیح. ٹھیک ہے نہیں. اگر اس سے ایسی اس قسم کی کوئی بات پیدا ہو جائے تو پھر اسول کی بھوسی کا استعمال کریں تھوڑا سا، تو وہ مروڑ وغیرہ یہ وہ سب سیٹ ہو جاتی ہے. اچھا یہی پریشانی ہے اگر کسی حاملہ خاتون کو، تب بھی یہ دوا کام کرے گی؟ حاملہ اگر خاتون کو ہو جائے تو اس کو ایک ایک کیپسول دیں بے دھڑک ہو کے. اچھا ٹھیک ہے. آئی نا سمجھ بات، ایک ٹائم دیں بس. اچھا ایک ٹائم وہ لے لیں. اور اس میں ایک خوبی اور بھی ہے، اب وہ میں بتا دوں ابھی بات ہو گئی حاملہ عورت کی، تو وہ عورتیں جن کو 18 کا مرض ہوتا ہے، جن کے بچے کچے ضائع ہو جاتے ہیں، گر جاتے ہیں یا ہو کر مر جاتے ہیں، یا وہ دودھ پلاتی ہیں اور بچوں کو موشن لگ جاتے ہیں، دودھ موافق نہیں آتا بچوں کو ماں کا. اچھا ہاں یہ مسائل رہتے ہیں. ایسا بچہ بالکل سوکھنے لگتا ہے، تو یہ مرض ماں میں ہوتے ہیں. یہ اس مرض کو بھی دور کر دیتا ہے. ہاں یہ تینوں چیزوں کی ماں استعمال کرے. ہاں. اور اگر ہم چھوٹے کیپسول میں 500 ملی گرام کے کیپسول میں اس کو ایک ایک صبح شام دیں عورت کو، تو 18 کا مرض بالکل اس کے جسم سے ختم ہو جاتا ہے. اچھا میں آپ نے شاید کوئی آپ جیسے آپ نے کوئی اور دار چینی یا کوئی اور چیز کھا رہا ہو شوگر کے لیے، اور جیسا آپ نے بتایا تو کیا ساتھ ملا کے کھا سکتے ہیں؟ کوئی اثر نہیں، چھات ملا کے کھا سکتے ہیں، آگے پیچھے بھی کھا سکتے ہیں، اس میں کوئی پرابلم نہیں یہ خسرہ ہو جاتا ہے بچوں کو، جو خسرہ ہو جاتا ہے بچوں کو جو خسرہ ہو جاتی ہے وہ ٹائیفائڈ کا ایک اثر ہوتا ہے. اصل میں اس کے لیے جو ہے نا خاکسیر جو ہوتی ہے، خاکسیر اس کا جو شاندہ بنا کے نا، چھوٹی سی بچے چھوٹے ہیں تو ایک چٹکی خاکسیر لے کے ہم 1 کپ پانی میں اور 1 آدھ منقع ڈال کے اور پکائیں، پانی کو آدھا کپ رہ جائے چھان لیں اور وہ چمچ سے بچوں کو پلائیں تھوڑا تھوڑا، تو خسرہ ٹائیفائڈ سب کو بہترین ہے. ہم نے اس کے لیے ٹوٹکا بتاتے ہیں کہ 2 نیم کے پتے لے لو، گوشت لے لو اور ہینگ لے لو، اس کو ڈال کے وہ باندھنے کے لیے بچوں کے جسم پہ باندھی جاتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ کڑوی یا بدبودار چیز سے نا یہ بھاگتی ہے. یہ ہندوؤں کا عقیدہ ہے کہ یہ ماتا ہے، یہ اس سے چڑھتی ہے تو بھاگتی ہے. اچھا سر سن الرجی کے بارے میں آپ نے ارشاد فرمایا، یو کے جو ہے وہاں عام طور پہ سورج بہت کم نکلتا ہے، وہاں وائٹامن ڈی عام طور پہ نہیں ملتا. اس کے لیے میرے پاس ایک سوال آیا تھا، وہ لوگ کیا کریں وائٹامن ڈی کی اگر کمی ہو جائے جو کہ سورج پوری کرتا ہے، سورج وہاں بہت کم نکلتا ہے؟ اس کے لیے دیسی گھی اور دیسی مکھن اچھا ہوتا ہے. ویجیٹیبل مکھن فائدہ نہیں کرتا اس میں، کیونکہ وٹامن ڈی جو ہے نا دیسی گھی میں بہت ہے، گائے کے گھی میں خاص طور پہ، تو اس کا استعمال جو ہے نا سب سے آسان ہے کرنا، تو وہ بہت وٹامن ڈی استعمال. اور یہ جلد پہ برس کے داغ یا سفید داغ آ جاتے ہیں، اس کے لیے بھی کچھ ارشاد ہے؟ یہ جو میں نے نسخہ بتایا ہے ٹھیک ہے کہ اگر اس کو مستقل استعمال کیا جائے، اور اس کا جو روغن میں نے بتایا پکانے کے لیے، تو اس میں بابچی ڈالی جائے ساتھ میں. بابچی یہ دال کی طرح دانے ہوتے ہیں نباتاتی، بابچی کے نام سے مشہور ہے، ملتی ہے آرام سے. تو 50 گرام یہ 50 گرام بابچی اس تیل میں اگر ڈال کے شام جلا لی جائے، اس میں تیل بڑھا دیا جائے، 400 گرام کر دیا جائے اس تیل کو، تو اور اس کو پھر ان داغوں پہ لگایا جائے. وہ بھی وائٹ سیل کا ہی مسئلہ ہے. اچھا ٹھیک ہے. تو یہ اس کو پھاڑ دیتی ہے سیلوں کو. ایسا نہیں بات، جب سیل پھٹتے ہیں اور وہ جذب ہونے لگتے ہیں تو وہ جلد ایک جیسی ہو جاتی ہے. جزاک اللہ.